آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں. ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں. روئیں، چیخیں یا پٹیں، عمران خان صاحب کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جب مذاکرات کے سب راستے بند ہو چکے، جب واٹس ایپ سے لے کر فون کالز جو ہے وہ جو نمبرز تھے وہ بھی بلاک ہو چکے، اور پچھلے ایک ہفتے سے پس پردہ جاری مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جب عمران خان دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی وہ بلیک میلنگ کی سیاست پر ہی جو ہے وہ گامزن ہے. حیرت ہوتی ہے کہ آج گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے اتنی ہائپ کریٹ کی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ بہت بڑا اعلان متوقع ہے اور حتمی لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور آخر میں کیا نکلا؟ ایک مری ہوئی چوہیا. ناظرین، آج بھی عمران خان نے گجرانوالہ میں جو خطاب کیا اس میں براہ راست نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی طریقے سے صاف کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس زیر سماعت ہے، یعنی توہین عدالت کا کیس جو زیر سماعت ہے، وہ اس میں معافی نہیں مانگیں گے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ ان کی جو عدالت ہے اس نے بہت اچھے اور بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اور غیر متنازع فیصلے کیے ہیں، تاہم انہیں ان کے جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ سنایا جائے گا وہ اس کو قبول کریں گے، تاہم اب کیس چلے گا. ناظرین، چلے گا کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب بھی جو ہے وہ معافی مانگ کے یا جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ کے خود کو عدالت کے سپرد کر کے اور اس معاملے کو رفع دفع کریں، تاہم عمران خان کے دل میں جو نااہلی کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اور جو -1 کا خوف بٹھا دیا گیا ہے، اس ڈر نے عمران خان کو پاگل پن کی حد تک پہنچا دیا ہے. ناظرین، جہاں انہوں نے یہ بات کی وہاں انہوں نے انسداد دہشت گردی کی جو ان کے خلاف FIR داخل ہے اس حوالے سے بھی بات کی کہ انہیں دہشت گرد بنا دیا گیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن تب اس نے کھل کے بات کی. اب جبکہ انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بات کی تب وہ بہت بڑے محتاط تھے اور کہا کہ جیسا کہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے اس لیے وہ اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن یہاں یہ معاملہ بھی تو سب جوڈیس ہے، اس معاملے پر بھی جو ہے وہ آپ کو بات کرنا نہیں چاہیے تھی. تو بہرحال اب عدالت کی مرضی ہے اور عدالت آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہے، کیونکہ کل تک اگر آپ جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک تو 12 سپٹمبر تک آپ کے شاید خلاف فیصلہ آ جائے. تو بہرحال آپ کو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے اگر JIT کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کروائیں اور ان کے سوالوں کے جواب دیں، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کے غیر مشروط معافی مانگیں، بات تو دونوں ہی ایک ہے. ہر دونوں ہی مقامات پر آپ کی انا اٹکی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کیس میں اپنی انا کو سرنڈر کرتے ہیں. ناظرین، آج کی پریس کانفرنس اپنا جو جلسہ عام تھا عمران خان کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور کراؤڈ شاید اس لیے بھی آیا تھا کہ اس کی بہت ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ بہت بڑا کوئی اعلان کریں گے اور کوئی بہت بڑا تیر ماریں گے. میں جو چاہتا ہوں کہ میری نوجوان، میری ISF یعنی سٹوڈنٹس، میری خواتین، میں چاہتا ہوں سارے میری تنظیمیں سب تیاری کریں، اور آپ تیاری کریں کہ میں نے اب آپ کو کال دینی ہے اور کبھی بھی میں دے سکتا ہوں. میں اپنی تیاری کر رہا ہوں اور میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ سارا جو میں نے 5 مہینے میں دیکھا، میری پوری قوم تیار بیٹھی. لوگ تیار ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں کروائیں گے تو لوگ تیار ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کر کے یہاں زبردستی الیکشن کروائیں گے ہم، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بائی الیکشن کینسل کر دیے، 2 دن پہلے الیکشن کینسل کر دیے، کیونکہ ان کو خبر آ گئی تھی کہ جس طرح یہ پہلے ہارے ہیں
उससे भी बुरी तरह हारेंगे, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इसलिए हमने इनको इलेक्शंस पे लेके आना है। तो मैं अपनी सारी आज पार्टी को तैयार कर रहा हूं, सारी मेरी पार्टी तैयार हो जाओ। ये जो अब मेरी कॉल होगी, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को, ये मेरे पाकिस्तानियों को, मैंने जो देख लिया ऊपर से लेके नीचे तक सब तैयार बैठे, क्यों गुजरावाला तैयार हो। नाज़रीन, आज इमरान खान ने जलसा आम में खुलकर एस्टेब्लिशमेंट पर वार किए और उन्हें कहा कि आप अगर आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत दुरुस्त सिमत में जा रही है और गुर्बत की शरह जिस तरह बढ़ रही है और महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ रही है और इसके बावजूद आप समझते हैं कि ये आपका फैसला दुरुस्त है, तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी है कि आगे जो भी हालात होंगे उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो उनको कहा कि अब भी वक्त है, यानी अब भी वक्त है कि इमरान खान को वापस ले आओ, मुझसे मुज़ाकरात करो, मुझसे पेचअप कर लो। इमरान खान ने अपने जलसे में उनको बरमला कहा कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और उन्हें 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस इक़्तिदार दिया जाए, क्योंकि इमरान खान इक़्तिदार के बगैर नहीं जी सकते, क्योंकि इक़्तिदार इमरान खान की जो है वो भूख की आखिरी हद और आखिरी इंतहा है। नाज़रीन, उन्होंने आज भी लॉन्ग मार्च की तारीख का कोई हतमी ऐलान नहीं किया, ताहम उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ज़िले जो बॉडीज़ हैं उनको लेटर लिख दिए हैं कि वो बिल्कुल हर वक्त तैयार रहें, और उन्होंने अवाम से भी कहा कि वो भी तैयार रहें और मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं और किसी भी वक्त हमें जो है वो कोई बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। और यहाँ पे हैरान कुन बात एक बताता चलूँ कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जब 780A का मुकदमा दर्ज हुआ तो उस वक्त मुझे इतलात मिली कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है, तो मैंने अपना बैग तैयार कर लिया और मैं तैयार ही बैठा था कि मुझे कब गिरफ्तार करेंगे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है कि इमरान खान ने अपना वो बैग उठाया और बनी गाला के पिछले दरवाजे से खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। नाज़रीन, इमरान खान ने इस एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त कहा कि आप खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं और इस वक्त जो सूरत है जिस तरह महंगाई की और गुर्बत की शरह में इजाफे की, तो कल लोग आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे और आप ही जिम्मेदार होंगे। और उन्होंने ये कहा कि अगर फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया तो अवाम सड़कों पर आएंगे और इलेक्शन छीन लेंगे, यानी ज़बरदस्ती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाएंगे। नाज़रीन, इस जलसे में भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा आड़े हाथों लिया और उनसे बाकायदा जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें इस्टेब्लिशमेंट को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली का और वहाँ जो भी मतलब बकौल इमरान खान के या जो इमरान खान इल्ज़ाम आयद करते हैं उसके मुताबिक जितना भी जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमिश्नर हैं। वाज़ेह रहे कि यही इमरान खान पिछले कुछ दिनों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ही घटिया और गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं तो क्या पूरी ये कौम समझती है और जो भी बाशऊर लोग हैं सवाए इन यूथियों के जो इमरान खान के पीछे पागल जो है वो बन के दौड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, जमहूरियत होती क्या है, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं और डेमोक्रेसी को अपनी पटड़ी पे उसको रवां दमा रखने के लिए पार्लियामेंट में बैठना भी ज़रूरी होता है। तो जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनमें अगर ज़र्रा सा भी शर्म और कोई हया है तो वो अपने उन अरकान असेंबली से एक बार ज़रूर पूछें कि आपने हमसे वोट लिया था, क्या पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे, हमारे मसाइल की निशानदेही करेंगे और हमें रिलीफ दिलाएंगे, लेकिन आप तो जो है वो कौमी असेंबली से भी बाहर बैठ गए। हमारे मसाइल तो गए भाड़ में, अवाम के मसाइल तो गए भाड़ में, लेकिन आप लोग किस शर्म से, किस हया से, किस नाक से, किस गैरत से मरात ले रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। तो कोई तो हो जो इन लोगों से पूछे कि पीटीआई जो है किस नजरिए पर चल रही है। ये एक इमरानी नजरिया और एंटी इमरानी नजरिया कुछ नहीं होता है।
نظریات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے. ایک شخص، ایک فرد واحد نظریہ نہیں ہوتا. نظریے کی باقاعدہ ایک اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. یہاں صرف بات آ کے رکی ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. ایک شخص جو انٹرنیشنل ٹھگ ہے، سب کو پتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ایک اکاؤنٹ کھول کے سامنے رکھ دیا، اور کس طرح پیسہ آیا، کتنے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا. مطلب تقریباً ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 1 لاکھ ایسے اکاؤنٹس موجود ہیں جن کے ذریعے باہر سے پی ٹی آئی نے یا انصاف فاؤنڈیشن نے یا پھر عمران خان نے پیسہ منگوایا. تو کوئی ہے جو ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کس قانون کے تحت یہ فارن فنڈنگ کر رہے تھے، آپ کس قانون کے تحت یہ ایلیگل فنڈنگ کر رہے تھے، یہ سب کچھ کیا چل رہا تھا؟ آج جب ایف آئی اے بلاتی ہے تو آپ آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو جواب دینا پسند نہیں کرتے. اس وقت جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے پہ تل گئے ہیں، آپ ہائی کورٹ کو بلیک میل کرنے پہ تل گئے ہیں. آج آپ ہائی کورٹ کی تعریفیں کر کے اور اس باقاعدہ رومال میں لپیٹ کے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں اطہر من اللہ صاحب، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا. آج بھی آپ ماتحت عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں، آج بھی آپ جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. کسی نہ کسی لحاظ سے آج بھی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح عمران خان نے تھریٹ کیا کہ جس طرح غربت کی شرح بڑھ رہی ہے اور جس طرح معیشت تباہی کا شکار ہے، اور اسی طرح اگر کل جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اگر غربت کی شرح بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اگر جو ہے وہ ملک یعنی باقاعدہ اپنا آئی ایم ایف کی رپورٹ کا حوالہ دے کر عمران خان ایک تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے. مطلب آپ سیدھی بات کرو کہ آپ اس ملک میں انتشار چاہتے ہو، آپ اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہو. آپ نے کفن پوش نوجوانوں کے جتھے تیار کر لیے ہیں، آپ نے تو پہلے ہی کر لیے تھے، اور اسلام آباد میں آپ نے 15,000 ڈنڈا بردار بندے بلوا لیے تھے. یاد ہوگا آپ کو جب پتہ نہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا معاملہ تھا یا کچھ اور، مجھے پراپر یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے 15,000 بندے اسلام آباد کے مختلف گھروں میں اور مختلف ریسٹ ہاؤسز میں رکھے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی سیاسی استحکام آئے تو پھر آپ اپنی سیاست کا قبلہ درست کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی آئینی طریقے سے حکومت کو گرایا جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا آئینی طریقہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کا دوسرا آئینی طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آتے، یا تو پھر اس وقت آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ انتخابات کا انتظار کریں. یعنی انتخابات کے انتظار کے بغیر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور تب تک آپ اس ملک پہ، اس ملک کے عوام پہ، اس قوم پہ رحم فرمائیں اور تھوڑا سا صبر کر لیں. انتخابات میں جانتا ہوں آپ کو جو پریشانی ہے، میں جانتا ہوں آپ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اب آپ کبھی فیضیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. کیونکہ ریسنٹلی جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ آڈیو میں نے سنی ہے. اس آڈیو کے مطابق آپ تو نہ صادق ہیں نہ امین ہیں. آپ تو جو ہے وہ کسی کے سامنے کیا بات کرتے ہیں تو کسی کے سامنے کیا بات کرتے ہیں. کیا آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی بات کر کے آپ نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا؟ مطلب یہ اس آڈیو میں یا جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ باتیں شامل ہیں. مطلب علیم خان نے جو مطلب آپ کے حوالے سے اس کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جو کچھ کہا ہے، کیا اس کے پاس آپ کے پاس کوئی تردید ہے؟ اس کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ڈینائل ہے؟ نہیں ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ پتہ نہیں کیا، اب یقیناً یہ سلسلہ اسی مہینے نہیں تو اگلے مہینے کی 10 یا 12 تاریخ تک وائنڈ اپ ہو جائے گا. تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.